اعتماد جیب میں ہے تو لے کر آئیں، وزیر خارجہ کا چیلنج۔ کیا اپوزیشن اتحادی جماعتوں کی مدد کے بغیر عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ای کامرس اون عباس بگٹی سے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو ملے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اپوزیشن کی تحریک کے پتے بھی کچھ اسی شعر کی طرح بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل مسلم لیگ کاف کی وزیر اعظم سے ملاقات اور پھر چودھری برادران کی گفتگو سے اپوزیشن اب بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے وضاحت تو آ گئی کہ کل کی ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن بالخصوص مسلم لیگ نون کو اب کافی کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما رانا ثناء اللہ نے کل کی ملاقات کے بعد کہا کہ چودھری برادران کی خصوصیت یہ ہے کہ ان سے جو بھی ملنا جاتا ہے ان سے ان کی پسند کی بات کر دیتے ہیں۔ لیٹس واچ اٹ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی چودھری برادران سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ چودھری برادران خود اپنا فیصلہ کریں، لیکن ہماری عدم اعتماد کی تحریک ان کے 5 ووٹوں کی مرہون منت نہیں ہے۔ لیٹس واچ دا فارمر پرائم منسٹر۔ دیکھیں، اپوزیشن کی تحریک جو ہے عدم اعتماد کی، یہ عوام کا دباؤ ہے، یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے۔ تو شجاعت صاحب کی اور پریزلائی صاحب کی سب ملاقاتیں اچھی رہتی ہیں، جسے بھی ملتے ہیں ملاقات اچھی رہتی ہے، لیکن آج یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اور پریزلائی صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ 5 سیٹوں سے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رانا تنویر حسین، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ آپ اس میٹنگ میں تھے جب چودھری برادران سے ملاقات ہوئی، کیا واقعی انہوں نے آپ لوگوں کو بھی خوش کیا اور پھر پرائم منسٹر کو بھی خوش کیا؟ نہیں، شکریہ فریہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یا ہم سن رہے ہیں، اس میں بالکل مجھے تو ابھی بھی پوری امید ہے اور میں ان سے مثبت فیصلے کا ہی میری سوچ ہے کہ وہ مثبت فیصلے کریں گے۔ مجھے امید ہے ان سے، توقع ہے ان سے۔ اور جو ہمارے ساتھ باتیں ہوئی وہ بڑی خوش ہیں تھی، وہ خوش کرنے والی نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو ہماری ملاقات تھی، بڑے معاملات سے کھل کے بات بھی ہوئی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پرائم منسٹر کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی ایسا، ہماری میٹنگ کے بعد کوئی چیز ڈینائی نہیں ہوئی، لیکن پرائم منسٹر کی میٹنگ کے بعد ان کے جو فیڈرل منسٹر ہیں ہمارے طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے تو آگے سارا کہہ دیا کہ جی ہم نے کوئی ان کو وعدہ نہیں کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا سنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، عوام کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہونا ہے۔ کیوں پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاست کرتے ہیں، بڑی لمبی ان کی نا سیاست میں تجربہ ہے۔ رانا صاحب کوئی انسائٹ بتا دیں، کوئی بات جو وہاں پہ ہو رہی تھی، اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ دیکھیں، میں آج بھی شاید ہمارے دوسرے ساتھی کوئی بات کر دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ادھر بات ہوئی تھی اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ میڈیا میں ہم نے نہیں جانا، نہ شیئر کرنا ہے۔ تو میں تو آج بھی اسی پہ بات پہ قائم ہوں، اور وہی باتیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں وہی مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی ہوگا۔ بٹ جس طرح کے عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے 5 ووٹس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو اتنی اہم نہیں ہے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل کیو ایک بندے، ان کے ایم این ایز 5 ہیں، لیکن ان کی ایک پولیٹیکل ویلیو ہے اور وہ بڑا ایک رول ادا کر سکتے ہیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن یا موو پہ جو ہم موو کر رہے ہیں۔ تو سیاست میں تو ضرورت ہوتی ہے، اور اسپیشلی ایسے لوگوں کی جو تجربہ کار ہوں اور اپنا اثر بھی اپنی پارٹی کے باہر بھی رکھتے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ضرورت تو ہے، البتہ الائز
جو بھی ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ عدم اعتماد میں ہم جائیں گے، تحریک پیش کریں گے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی. رائٹ. سو آئی کم ٹو یو باپی صاحب، کیونکہ جس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا کل، جس کا بار بار ذکر ہوا، پہلے ذرا دیکھتے ہیں وہ چیمہ صاحب نے کیا تشریف لائے تھے عیادت کی غرض سے. ان کی مہربانی ہے، ان کا شکریہ ہے، وہ تشریف لائے، لیکن اس کے اوپر کوئی عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی ابھی تک ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو بھائی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے خلاف ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی، بحث ہوئی تھی. اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو اختیار دے دیا گیا تھا. جب وہ اپنا فیصلہ اناؤنس کریں گے، وہ فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا. سو آنباز باپی صاحب، کافی تھوڑا سا پریشان کن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے منسٹر کچھ اور بات کر رہے تھے، انفارمیشن منسٹر کچھ اور تاثر دے رہے تھے، اور یہاں سے بالکل کوئی الگ بات آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 2 منٹ کے لیے طارق چیمہ صاحب کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم نون لیگ کے جو سینئر ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی بات پہ دھیان دیتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ چودھری برادران کو شاید اپنے دام بڑھانے کا شوق ہے، اور اگر یہ کاف لیگ کے حوالے سے اتنے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آئیں گے، تو کیا جو ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ زبان استعمال کی جاتی ہے کہ جی فلانا جو بندہ ہے وہ اپنے دام بڑھانے کے لیے ملاقاتیں کر رہا ہے، یا جو انہوں نے گفتگو ہمارے ساتھ انڈورس کی ہے اگر ہم نے پبلک کر دی تو ان کا کچھ نہیں بچے گا، یا ان کی اوقات یاد کرائی جائے کہ 5 ووٹوں والوں سے کیا بنتا ہے. سو اگر کاف لیگ ان کے ساتھ ہوتی تو شاید خاقان عباسی اور رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ نہ آتی. ہم نے تو کل یہی کہا کہ پرائم منسٹر وہاں گئے، ان کی ملاقات ہوئی، طبیعت دریافت کی، اور چودھری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے. یہ سٹیٹمنٹ ہم پہلے بھی دے رہے تھے، کل بھی دی، لیکن ہماری تو جو پہلی سٹیٹمنٹ وہی آ رہی. یہ تو نون لیگ اپنے رویے، اصل میں ایشو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہ جو رویے ہے نا، یہ ریفلیکٹس مینی تھنگس. اور دوسری بات، آج ایک اور چیز بتا دوں، کل جو آڈیو لیک ہوئی ہے مریم بی بی کی آصف زرداری صاحب کے حوالے سے، جو ایک ان کی والد کی عمر سے بڑے ایک شخص کے لیے جس قسم کی گفتگو انہوں نے استعمال کی ہے، آئی ایم ٹیلنگ یو کہ پیپلز پارٹی کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ نے آصف زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہا ہے کہ آپ اس وقت اپوزیشن کیا یہ جو ایک ہمارا ایک الائنس ہے عدم اعتماد کے لیے، اس کے اوپر توجہ دیں. نون لیگ از ناٹ، اینڈ وہ جو ایک گریس کا لیول ہے، اٹ از لوزنگ دیٹ گریس. سو ہمارا اب کاف لیگ تو ایک بہت پرانی بات ہو کہ لاہور چیپٹر از اوور. اب تو اپنے جو ان کے فائل اینڈ رینکس ہیں اپوزیشن کے، اسی میں ایک بدم اعتمادی کی ازا آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہوا تھا کہ شاید جب ان کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا وہ عدم اعتماد پہ آئیں گے، جس پہ نون لیگ راضی نہیں ہو رہی تھی کہ اگر تم نے نمبر گیم جا کے وہاں پہ اناؤنس کرنی ہے تو ہمارا کیا بنے گا. اس قسم کی مس سٹیٹمنٹس، مس انڈرسٹینڈنگ جو ان کی رینکس کے درمیان ہے، وہ ایک بہت بڑا دراڑ بنتا جا رہا ہے. اپوزیشن از نو ویئر ٹو بی سین. آپ ہماری باڈی لینگویج پہلے بھی دیکھ لیجئے اور آج بھی دیکھ لیجئے، opposition is done and dusted. opposition مگر پی ایم ایل کیو 5 ووٹ چلے in a crucial stage بڑے اہم ہو سکتے ہیں. آپ چیمہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ سن لیجئے. ان کو چھوڑے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ بتائیں. Do you really think he would have valued it that way? ہم تو So you have those 5 votes. They conveyed it to the Prime Minister. We stand along with you. ابھی رانا صاحب وہ وہاں موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ اگر وہ ہوتے تو کہتے ہیں کہ اپنے دام بڑھا رہے. ویری فرینکلی اگر آپ اور میں اس طرح کی باگن کسی سے لفظ استعمال کریں تو کہیں ان کی اوقات ہے جو ہم سے مل لگا ہے وہ لگا ہے. This is not the way you talk about the لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. Because they know it کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی ڈیروگیٹری ریمارکس ان کی کیمپس میں سے آ رہے ہیں. رائٹ. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی آپ ہی انوالوڈ ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا فیصلہ کرے گی پی ایم ایل کیو، اور آپ کی طریقے عدم اعتماد کے لیے کیا پی ایم ایل کیو امپورٹنٹ ہے، یا وہ 5 ووٹ ان کے بغیر بھی اس کو لا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، پی ایم ایل کیو ایک پارٹی ہے اور وہ سیاست کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران جو ہیں وہ بڑی رواداری کی سیاست اور بڑے زیرک سیاستدان اور بڑی گہری نگاہ اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ووٹ اپوزیشن کو اگر نہیں کرتے تو یہ ان کا اپنا حق ہے. ہمیں یہ حق تو نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کسی قسم کی بھی یہ سوچ رکھیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں کیا تو وہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویے ہمیں تبدیل کرنے پڑیں گے جی. ہم نے سیاست میں بڑا نقصان کیا ہے جی، ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہم نے بڑی ماریں بھی کھائی ہیں، بڑی جیلیں بھی کاٹی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت ضرور کرنا چاہیے.
چودھری برادران وقت آنے پہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور کل کو اگر انہیں ہماری طرف آنا پڑے تو ان کے سامنے ہماری کوئی وہ دیواریں تو نہ کھڑی ہوں کہ جو ہم نے لفظوں کی کھڑی کی ہوں جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکیں. یہ سیاست ہے، اس میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہے. کبھی بھی ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں ہوتے، کبھی بھی ایک دوسرے سے روابط ختم نہیں ہوتے. ہم آج بھی ان کا احترام کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے اور کرتے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے حسن صاحب، اس میٹنگ میں بڑا کریڈٹ آصف زرداری صاحب کو بھی دیا جا رہا ہے ان کی کوششوں کا. تو اس وقت یہ بھی خبر کہ زرداری صاحب نے جب گراؤنڈ ورک کیا تو شجاعت حسین صاحب نے کہا زرداری صاحب کو کہ جی آپ کر لیں میرا کوئسچن بھی پلیز سن لیں. انہوں نے کہا کہ ان کو شریف بردس پہ اعتماد نہیں ہے. ایسا ہوا تھا؟ سر آپ سے ہی کوئسچن ہے. فریہ میں شاید اس ماحول میں بات نہ کر سکوں تو میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. حسن صاحب آپ سے ہی کوئسچن ہو رہے ہیں. میں جب تک میری جو بات کاٹتے ہیں نا جی وہ مجھے میں مناسب نہیں سمجھتا. آپ میرے لیے قابل احترام ہے. میں سمجھی تھی آپ نے بات مکمل کر لی ہے. سنیں نا، آپ بھی بہت قابل احترام ہیں، آپ بات مکمل کیجئے. اگر میری بات مکمل نہیں کرنے دیں گے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے آپ سے. میں سیاست عزت کے لیے کرتا ہوں. اگر میری بات کوئی کاٹے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. حسن مرتضیٰ صاحب میں آپ اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں، آپ کویسچن اور کر لیں. دفعہ بریک کے بعد کر لوں گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے ابھی کہ اگلے 48 آورز میں ہم خوشخبری سنائیں گے. اپوزیشن نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا. اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں. تحریک عدم اعتماد یا ریکویزیشن دونوں پر غور ہو رہا ہے. لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. عدم اعتماد کی کامیابی کا ہمیں 100% یقین ہے. رانا صاحب، کیا 48 گھنٹے میں آنے جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیے، ہم تو پہلے کہتے تھے ہم بہت سمجھتے ہیں جتنی جلدی ہم کر سکتے ہیں یہ کریں، کیونکہ جو نمبر گیم ہے وہ تو باقی پوری ہے. لیکن باقی موڈیلٹیز کیونکہ بہت بڑا کام ہے تو اس کے لیے ہم کوئی میٹنگ کر رہے تھے. ابھی مولانا صاحب نے کہا تو آج میٹنگ ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر لوگوں کی، اور ساتھ ساتھ وہ کمیٹی نے فیصلہ کیا. اگر یہ فیصلہ انہوں نے کیا جو مولانا صاحب نے کہا ہے تو یقینی طور پہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب، کیونکہ میں تو میٹنگ میں نہیں تھا، اگر وہاں میں انہوں نے فیصلہ کیا اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہی ہے کہ 48 گھنٹے 2-3 دن میں یہ میرا خیال ہے ضرور پروگریس ہوگی. رائٹ. سو ابھی ہم نے پی ایم ایل کیو کے حوالے سے بات سنی، پی ایم ایل این کی بھی بات کر لی. پی ٹی آئی کے بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ سے رابطے میں ہیں. کچھ آپ کو اندازہ ہے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں، بالکل کہہ نہیں رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور رابطے میں تو وہ 100 کے ہیں. لیکن اب جو ہم نے ورکنگ کی ہے اس پہ میرا کم سے کم 25 لوگ ایسے ہیں جو پکے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، کچھ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اسی طرح یہ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے وہ بندے ان کی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. باقی لائف تو ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کون کون سی پارٹی جو اتحادی ہیں ان کے وہ ہمارے ساتھ کھڑے کون سے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہوم ورک کر لی ہے. ایک جماعت کے ممبرز جو حکومت میں ہے ان کو کیا آفر کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال سے اپنے سامنے لانے کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے ایسا کویسچن ہے جس کا میں اس وقت جواب نہیں دے سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہمارے ساتھ ہوگی جو بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، جن کے لیے فیوچر کے لیے جو پولیٹیکل ان کو ہم ساتھ لے کے چلنے کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. رائٹ. سو ہم دوسری طرف آ جائیں. ایک طرف آپ کو اب اعلان ہو گیا 48 آورز میں اور لانگ مارچ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، تو از اٹ ٹو مچ ٹو ٹیکل؟ ناٹ ایٹ آل. الحمدللہ. سی، دونوں کو علیحدہ دیکھنا شروع کر دیجیے. مسلم لیگ نون ہیز بین دا لیڈنگ فرنٹ
اور پہلے دن جو کلیم آیا تھا وہ تھا کہ الائز ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جو الائز ہیں وہ ان کے ساتھ ہو گئے. آج ابھی جیسے رانا صاحب نے فرمایا الائز سے میٹر نہیں کرتا، اب پی ٹی آئی کے کیمپس میں سے لوگ ہیں. چلیں جی پی ٹی آئی کیمپس میں کتنے لوگ ہیں؟ جو پہلی فگر خاقان عباسی صاحب نے دی تھی وہ 7 لوگوں کی دی تھی. دین اٹ وینٹ اپ ٹو 15. ابھی کل تک 22 تھے اور ابھی رانا صاحب نے 25 کر دیے. آئی ایم شیور پرسوں تک جب آئے گی 160 کے 60 سارے ارکان جو ہے نا وہ ڈیفیکٹ کر جائیں گے. آئی مین لک ایٹ دی فگرز، assumptions کی بیس. آپ ایک رکن تو دکھا دیں. جیسے آپ نے پوچھا نا پولیٹیکلی پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جس کارکن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا رکن ان کو آفر کر ہی کیا سکتی ہے؟ فنڈز ان کے پاس ہیں، عزت ان کے ساتھ ہے، نظریے کا ایک لیڈر ان کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کا ٹکٹ از ایز گڈ ایز اینی باڈیز ٹکٹ. یعنی جو لوگ جہاں سے 3.5 سال جو گزار کے کھڑا ہے وہ وہاں پہ جو پیسے لگا کے آیا 1 ارب، انہیں ڈر ہوگا کہ پی ٹی آئی نہیں دے رہی. فار ایگزامپل 50 کروڑ اگر کسی اپنے حلقے میں لگا دیے ڈیولپمنٹ فنڈ میں، وہ پیسہ جس نے لگایا اس پہ عمران خان کا ٹیگ بھی پیچھے لگا ہوا ہے. لوگ اتنے کو بھولے نہیں ہیں. سو دا پوائنٹ ریمینز ایسی assumptions کی بیس کے اوپر ایک رہتا اعتماد ہے. اٹس جسٹ ایک مس فائر سا ہی ہے. اور دوسرا لانگ مارچ کی ذرا حالت تو دیکھ لیں. یقین جانے شہروں کے اندر جتنے اشخاص جتنے لوگ بلاول بھٹو زرداری صاحب کٹھے کر رہے ہیں اتنے لوگ تو شاید علی زیدی صاحب اس سے زیادہ اور شاہ مدکری صاحب کٹھے کر رہے ہیں. عمران خان تو لیڈرشپ تو بہت دور کی بات ہے. سو اگر اب 1000 2,000 لوگ سندھ کے شہروں میں لوگ کٹھا کرنے سے آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد میں ہماری ٹانگیں کانپے گی؟ آئی ایم ریئلی سوری. یہ آپ شاید گولڑا شریف سے آگے جب آئیں گے ایک رات کے بعد، ایک آپ کی تقریر کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد رات کی سردی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. یو آر ناٹ مینٹ فار اے ریولوشن. انقلاب آپ کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے سوچ چاہیے ہوتی ہے جو کہ شاید یہ دے جسٹ لیک ایوری تھنگ آؤٹ آف اٹ. رائٹ. حسن مرتضیٰ صاحب ونس اگین ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کوشچن کا کاؤنٹر کوشچن کرنا میرا استحقاق ہے، اور آپ کو کیونکہ پرسنلی یہ پسند نہیں ہے تو میں آپ کے لیے یہ کر دیتی ہوں کہ نہ کروں، ورنہ پچھلے 10 سال سے میں ٹاک شوز کری ہوں. I always ask a counter question. لیکن کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے تو میں نہیں پوچھوں گی. پلیز بتائیے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کیا اطلاعات ہیں، اور کیا اب ہم دیکھیں گے کہ تحریک عدم اتحاد لانگ مارچ کے ساتھ ہی آئے گی؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی جی، ذرا دوبارہ بتائیے گا. جی کیا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں تحریک عدم اتحاد آنے جا رہی ہے. 8 مارچ کو اگر لانگ مارچ آپ کا اسلام آباد پہنچتا ہے تو کیا ہم اکٹھے دیکھیں گے دونوں کو؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے ہمارے لانگ مارچ کا، اور ابھی محترم فرما رہے تھے کہ 1000-2000 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور علی زیدی کا جو مارچ ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو میرے خیال میں عوام اور میڈیا بہترین جج ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. مجھے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لانگ مارچ میں بندے نہیں ہیں تب بھی قوم دیکھ رہی ہے، اور اگر بندے ہیں تو تب بھی قوم دیکھ رہی ہے. یہ تو سب کے سامنے ہے، اس چیز میں ایسی نہیں ہے. جہاں تک ٹانگیں کانپنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹانگیں نہ کانپ رہی ہوتی تو پوری دنیا میں تیل کی پرائسز کم نہیں ہوئی. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر تیل کی پرائسز کم ہوئی ہیں، جبکہ ان کا وزیر اعظم بھی اور وزیر خزانہ بھی کافی عرصہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مارچ تک قیمتیں 200 روپے فی لیٹر جو ہے وہ لے کر جائیں گے. اور اچانک جو ہے وہ تیل کی پرائسز کم کرنا، اور پھر اس سے بھی ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو صبح کو 6.5 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کی جا رہی ہے صبح، اور شام میں 5 روپے سستی کی جا رہی ہے. اگر شام کو سستی کرنی تھی تو صبح بڑھائی کیوں؟ یا عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ان سے 1.5 روپیہ بھی نکلوا لیا اور شام میں یہ شادیانے بھی بجا لیے کہ ہم نے تو بجلی سستی کر دی ہے. پھر جب 1 کروڑ نوکری دینی تھی وہ تو نوجوانوں کو دی نہیں، اور اب 30,000 روپے جو انٹرنشپ ہے وہ کس چکر میں دی جا رہی ہے اور کس کو دی جا رہی ہے؟ کیا یہ اسی طرح ہی بندر بانٹ ہوگی جس طرح پہلے خزانے سے ڈیولپمنٹ کے نام پہ فنڈز دیے جاتے تھے اپنے من پسند ایم این ایز کو یا ممبران کو اپوزیشن؟ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی لوگوں کو باہر نکال رہی ہیں، یہ لوگوں کو سوال کرنے دے رہی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی ٹھنڈ میں ہو یا گرمی میں ہو وہ احتجاج کرنا بھی جانتی ہے، اور انقلاب کا بھی انہیں پتہ ہے.
ہمیں اس قسم کا کوئی بھاشن نہ دیا جائے کہ ہمیں انقلاب کا نہیں پتہ، اور ہم سارے انقلابیوں کو بھی جانتے ہیں، ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لانگ مارچ ان کو کافی کچھ سکھا دے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو ہے یہ اس کے اثرات اور ثمرات نہیں ہیں جو قوم کو مل رہے ہیں. جی ٹھیک سر، تھینک یو سو مچ. آئی کم ٹو یو رانا صاحب، یہی سوال آپ سے کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکٹھے دونوں موومنٹ ہو، ایک طرف سے لانگ مارچ انٹر ہو اور دوسری طرف تحریک عدم اعتماد آ جائے؟ یہ میرے سے سوال پہلے تو یہی تھا کہ جب ان کا پیپلز پارٹی کا 8 مارچ کو یہ کریں گے مکمل اپنا لانگ مارچ، تو اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے. لیکن ابھی فیصلہ ہوا ہے جو مولانا صاحب نے جو بیان ان کا چل رہا ہے، تو یقینی طور پہ میرا خیال ہے یہی ہوگا کہ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں، ایک مارچ شروع ہوتا ہے تو اس کے آنے تک جس طرح ججز کی بحالی تھی، آپ نے دیکھا گجرالے پہنچا لانگ مارچ، وہ جج بحال ہو گئے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے ٹائم پہ یا کسی ٹائم پہ خان قیوم خان صاحب نے نکالا تھا، ایک مارچ کیا تھا، وہ جیل میں پہنچے تو ٹھیک ہو گیا سارا مسئلہ. تو ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پہلے سے پرائم منسٹر شاید خود ہی ریزائن کر دیں یا اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. مطلب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ دیکھیں جو پچھلے 3-4 دن سے یا ایک ہفتے سے یہ بکھلائے ہوئے ہیں. ان کے چہرے اب میں دیکھ رہا ہوں جس طرح یہ بیانات دیتے تھے ان کے وزراء، اور شیر رشید کا چہرہ دیکھیں، دوسروں کا دیکھیں، باڈی لینگویج دیکھیں، ان کے اپنے پرائم منسٹر کا جو حال ہے، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کا، وہ باغے لاہور جا رہے ہیں، ایم این اے سے مل رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت کم کر رہے ہیں، جو بھی چکر دے رہے ہیں چلیں. وہ بھی 12 پہ شاید حسن مرزا صاحب کو بجلی کا انہوں نے بتایا، یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ پیٹرول انہوں نے 12 روپے مہنگا کیا تھا جیسے 10 روپے کم کر دیا ہے، 1 مہینہ پہلے کیا تھا. ابھی بجلی کا بھی یہی ہوا، انٹرنشپ دے رہے ہیں، اسکالرشپ دے رہے ہیں، صنعت کاروں کو برات دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ دے رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا کوئی جگہ، لیکن ٹائملی چاہتے ہیں یہ ڈیوز ہو جائے سچویشن. ایک بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں، بٹ رانا صاحب ایک کوئک کویسچن، آپ نے کہا پریشر نہیں اپنا 2,000 کو جو یہ کہہ رہے ہیں صاحب، یہ اگر 2,000 والے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی کس بات کی؟ آپ تو پریشان مارے اپنے تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور اب نیچے جا رہے ہیں. پہلے اوپر کم ہوئی تھی، اب پرائسز باہر یہ اس سے بھی ڈبل کر دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں کلاٹ ساری چیزیں ہیں. قوم صاحب تو ابھی میں جو ان کا دیکھتا ہوں یہ تو اس کے جہانگیر ترین کے جو گروہ میرا یہ شامل ہے. جہانگیر ترین صاحب نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے جو یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے، ہمارے ساتھ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے خبر دینے کا بہت شکریہ، بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتا دی ہے. لیکن کوئکلی کویسچن یہ رانا صاحب، کیونکہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس، جس طرح آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ایک وقت آیا تھا کہ دھرنے کا ایکسٹریم پریشر ہو گیا تھا، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہو گیا تھا، 2 دھرنے آ گئے تھے. اس پریشر میں بھی اگر نہیں دیا تھا استعفیٰ تو اس طریقے سے روڈز پہ کیا استعفیٰ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں. ہمیں بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے، رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. آن عباس صاحب، اب اٹ از اے سیریس تھریٹ. ایسے نہیں لگ رہا کہ اب مذاق کر رہے ہیں یا مس فائر کر رہے ہیں، اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آؤٹ کم ہوگا. بریک سے پہلے رانا صاحب فرما رہے تھے کہ گھبراہٹ کی شکار، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے وہ آپ کلیئر کر دیں. وہ آن چودھری سے مس کر گئے، آن بپی اور آن چودھری میں کہیں تھوڑا رانا صاحب یہ کلیئر کر دیں کہ کالز نہ ان کو آنا شروع ہو جائیں. آن چودھری اینڈ آن بپی، یہ آن بپی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی. تو تھینک یو سو مچ. اب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. گھبراہٹ کا عالم یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 ہفتوں میں ایم کیو ایم لاہور آئی،
آصف زرداری صاحب لاہور آئے, چوہدری صاحب سے ملے, چوہدری صاحب ان کے زرداری صاحب کے گھر چلے گئے. آپ کبھی ہماری ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں ہم نے کبھی یہ کہا ہو کہ ایم کیو ایم یا کاف لیگ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم نے ایک سٹانس رکھا کہ ہمارے الائز ہیں, ملنا سب کا حق ہے پڑا, اٹ ڈزنٹ مین. ایک ملاقات جو کل پرائم منسٹر کے آنے کے بعد ان کی پورا رویہ, ان کا طرز عمل, ان کی گفتگو اس کے بارے میں کیا ہو جاتی ہے, دیٹ شوز دیئر ہاکش ایٹیٹیوڈز ٹوورڈ دیم. اگر کل کو پرائم منسٹر صاحب اگر بہادر آباد یا ایم کیو ایم کو ملتے ہیں, دیکھیے گا کیسے یہی پولیٹیکل پارٹیز پھر ان کو ان کی اوقات بھی یاد کرائیں گی کہ جی ہم سے تو یہ فلانے مانگ رہے تھے, اپنے دام بڑھا رہے. سو دیٹ شوز گھبراہٹ ہمارے رینکس میں تو ہے ہی نہیں, ہم تو کمفرٹ گراؤنڈ میں. ایک چیز اور بتا دوں, ہماری پارٹی میں لوگوں کی ایک دوسرے سے مخالفت ہو سکے, they can hate me as well, لیکن when it comes to the prime minister اور ان کی سیکریٹری بتاتے ہیں there is a red fine line which nobody crosses. ہماری محبت, ہماری لائلٹی, ہماری وفا اس کے ساتھ جس لیول پہ, and that's not me, I'm talking 160 members of PTI, ایک ایسا شخص نہیں ہے جس نے پرائم منسٹر کے ساتھ کام کیا ہے جو الیکٹڈ ممبر ہے وہ پی ایم کو چھوڑنے کا. تھوڑا سا اس کو ہم اگر اینالائز کریں ضرور ہوگا ایسا. You can only speak for yourself, maybe a few other people. I know everybody. How can you know? Secondly, let's not forget کہ آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے ہیں. So یہ جو ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی سے آپ دوسری پارٹی سوئچ کریں. یہ اللہ کا ایک خاص کرم اگین آن دا پرائم منسٹر ہے, ان کا کرسما ہے. Whoever has joined from other political parties اور 18 میں ہمارے ساتھ جوائن ہے کہ اس نے الیکشن لڑ لیا ہے, وہ بھی ہمارے کی ممبرز ہیں پرائم منسٹر کی اپنی کیبنٹ کے, جو ان کے سب سے کلوز 3 لوگ ہیں. اٹس جسٹ اپنا اورا اور اپنی ایک پرسنالٹی ہے جو وہ تھرو کرتے ہیں. کوئی ان سے محبت کیے بغیر جو ان کے ساتھ کام کرے, he cannot live like it. اور یہ my question was کہ جب دوسری پارٹی سے ادھر آ سکتے ہیں تو اس پارٹی سے ادھر بھی جا سکتے ہیں. That is the How can you say کہ ادھر آ سکتے ہیں, that's where you differentiate between Prime Minister Imran Khan and all other political leaderships. Prime Minister کا جو لوگو ہے, جو کام ہے, جو محبت ہے اس ملک کے ساتھ, that does not fall for everybody. احمد جواد صاحب ہماری کیبنٹ کے ممبر نہیں تھے, he was never member of the parliament. اس کی اپنی ناراضگی ہو سکتی ہے کہ جی مجھے یہ نہیں دیا, مجھے وہ نہیں دیا, لیکن جو پارلیمنٹ میں آ چکا ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ دیکھ چکا ہے, اس کی محبت کو he cannot. یہ رانا صاحب اس پہ آپ بتائیں, وہ جہانگیر ترین صاحب بھی ویسے بائی دا وے, لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی جا سکتا چھوڑ کے, ایک دفعہ کوئی آ جاتا ہے خان صاحب کے ساتھ. تو دیکھیں اب میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں کہ یہ بار بار یہ چیزیں کہتے ہیں, ان کو پتہ ہے ساری بات کا کہ کون کون سے لوگ ہیں اور وہ بالکل ان کو چھوڑ چکے ہیں, لیکن انتظار کر لیں ٹائم کا, ان کو پتہ چل جائے گا. اپیرنٹلی اگر مولانا فضل الرحمان کو سمجھے تو 48 آورز میں پتہ چل جائے گا. رانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ انہوں نے مجھے پروگرام آف کرنے کا کہہ دیا ہے, سو آپ دونوں بہت شکریہ. ٹیک کیئر آف یور سیلف, ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اللہ حافظ.